بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم نے اسماء کی دو قسمیں پڑھی تھیں کہ مبنی اسماء اور معرب اسماء، یعنی جس کو اعراب و بنا کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ تو معرب اسماء وہ ہوتے ہیں جن کا آخر عامل کے آنے سے لفظاً یا تقدیراً تبدیل ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، جبکہ مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جن کا آخر عامل کے آنے سے لفظاً یا تقدیراً تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو بناوٹ اور جو اس کی ہیئت تشکیل پا جائے، بن جائے، عامل کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی اسی بناوٹ اور حیات کے اوپر ہی قائم رہتا ہے۔ تو پچھلی جتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں اس میں اسماء معربہ بالحرکات تھے، اسماء معربہ بالحروف تھے، اور پھر ہم نے پڑھے مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع۔ یہ سارے کے سارے اسماء وہ ہیں جو کہ معرب اسماء ہیں، یعنی ان کا اعراب عامل کے آنے سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جن کا آخر جو ہے وہ عامل کے آنے سے نہیں بدلتا۔ اگرچہ توابع کے اندر ایسے اسماء بھی آ جاتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں یا معرب ہوتے ہیں، لیکن مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں جو بھی اسماء بیان کیے گئے وہ عموماً معرب ہوتے ہیں اور ان میں کبھی مبنی بھی آ جاتا ہے۔ اصل جو معرب اسماء ہیں وہ ہم پیچھے سبق نمبر 9 اور اسی طرح سبق نمبر 10 ان کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، معرب بالحروف اور معرب بالحرکات۔ مبنی اسماء جو ہیں ان کی پھر 6 اقسام ہیں: ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء کنایات اور مبنی ظروف۔ تو یہ وہ اسماء ہیں جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں۔ اگرچہ معرب اسماء میں بھی ہم نے بعض اسماء ایسے پڑھے جن کی ایک حالت ہوتی ہے، جیسے اسماء مقصورہ جو ہے موسیٰ، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اگرچہ اس میں ہمیں اعراب ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن تقدیراً اس کو اہل عرب جو ہے اس کو مبنی ہی معرب ہی شمار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا اعراب تقدیری ہے۔ اعراب تقدیری ہو یا لفظی ہو، ظاہری ہو، دونوں حالتوں میں وہ معرب ہی قرار پائے گا۔ لیکن مبنی اسماء جو ہیں ان کا اعراب نہ تقدیری نہ لفظی کسی بھی اعتبار سے تبدیل نہیں ہوتا۔ تو مبنی اسماء وہ اسماء جن کا آخر عامل کے بدلنے سے لفظاً یا تقدیراً تبدیل نہ ہو، انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں۔ مبنی اسماء کی اقسام، مبنی اسماء کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ضمائر۔ تو ضمائر جو ہے یہ ضمیر کی جمع ہے۔ تو ضمیر سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم پر یا مخاطب پر یا غائب پر دلالت کرے، جیسے اردو کے اندر ہم کہتے ہیں وہ، یہ، میں، تو، یہ ساری ضمیریں ہیں۔ عربی زبان کے اندر متکلم کی ضمیر ہوتی ہے انا، میں، مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے انتا، تو، اور غائب کی ضمیر ہوتی ہے ہوا۔ تو یہ ساری ضمیریں جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ ضمیریں جو ہیں وہ عامل کے آنے سے نہیں بدلتی، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ جو ضمیر جس طرح بنائی گئی ہے وہ اسی بنا کے اوپر قائم رہتی ہے، بے شک وہ مرفوع بن رہی ہو یا منصوب بن رہی ہو یا مجرور بن رہی ہو، یعنی وہ محل رفع میں ہو یا محل نصب میں ہو یا محل جر میں ہو، جس محل پر بھی وہ موجود ہو وہ اپنی اسی حالت پر قائم رہے گی اور اس میں کسی قسم کا اعراب جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ پھر اسماء اشارات ہیں۔ اسماء اشارات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں
جن میں کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ہاذا یہ، ذالکا وہ۔ اس طرح پھر اسماء موصولہ ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے آگے پڑھیں گے، جیسے الذین، الذی، اللذان، اللذین، الذین۔ اور اس کے بعد پھر آگے اسماء افعال ہیں۔ اس سے مراد وہ اسماء ہوتے ہیں جو معنی اور عمل میں فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ہوتے تو اسماء ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جس طرح فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہے یا معنی دیتا ہے، اسی طرح یہ اسماء بھی عمل کرتے ہیں اور معنی دیتے ہیں۔ پھر آگے اسماء کنایات ہیں، جو مبہم عدد، بات یا فعل سے کنایا ہو، کنایات یعنی اشارہ ہو جن کے اندر۔ پھر اس کے بعد اسماء، یہ مبنی ظروف ہیں، بہت سارے اسماء ظروف ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، جن کے اندر ظرف کا معنی پایا جاتا ہے، وہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو، تو وہ ظرف کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کو مبنی اسماء کہا جاتا ہے: ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء کنایات اور مبنی ظروف۔ آج ہم انشاءاللہ ان میں سے صرف ضمائر کو پڑھیں گے، باقی اسماء جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے مستقبل میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا مبنی اسم جو ہے وہ ہے ضمیر، جس کی جمع ہے ضمائر۔ تو ضمیر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ضمیر سے مراد وہ اسماء ہیں جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کریں، جیسے انا، انتا، ہوا۔ انا متکلم کی ضمیر ہے، میں، انتا مخاطب کی ضمیر ہے، تو، ہوا جو ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، وہ۔ اب اعرابی لحاظ سے ضمائر کی 3 قسمیں ہیں۔ واضح بات ہے کہ یہ اگرچہ مبنی ہے اور ان کا اعراب نہیں بدلتا، لیکن یہ 3 محلوں میں سے کسی محل میں ہوتی ہیں، یا تو یہ رفعی محل میں ہوں گی، یا نصبی میں ہوں گی، یا جری میں ہوں گی۔ تو کوئی بھی اسم جو ہے وہ یا مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مبنی بھی ہوتا ہے تو وہ بھی محل رفع، محل نصب یا محل جر میں ضرور ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اعراب نہیں چینج ہوتا۔ بسا اوقات ضمیر جو ہے وہ مبتدا بن کر آ جاتی ہے، جیسے آپ کہیں انت تاجر یا انت عالم، تو تاجر ہے، تو عالم ہے۔ اب اس میں جو انت ہے یہ مبتدا ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، لیکن اس کا جو رفع ہے وہ اعراب میں ظاہر نہیں ہوگا اور یہ اپنی حالت پر قائم رہے گا۔ انتا جو اسم ہے یہ اپنی حالت پر قائم رہے گا، یعنی یہ ضمیر جو ہے اس کے اوپر رفع نہیں آئے گا۔ تو محلی اعراب، محلی اعراب کے لحاظ سے اب یہاں پر لفظ انہوں نے محل بولا ہے، یعنی محلن جو ہے یہ ضمیریں کبھی مرفوع ہوتی ہیں، کبھی منصوب ہوتی ہیں اور کبھی مجرور ہوتی ہیں۔ تو محلی اعراب کے لحاظ سے ضمائر کی 3 قسمیں بنتی ہیں: نمبر 1 ضمیر مرفوع، نمبر 2 ضمیر منصوب، نمبر 3 ضمیر مجرور۔ یعنی اعراب کی جو تینوں شکلیں ہیں وہ ضمیروں کی بھی تینوں شکلیں ہی بنیں گی۔ سب سے پہلے ہے ضمیر مرفوع۔ ضمیر مرفوع کی پھر 2 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل۔ یعنی یہ ضمیر کبھی مل کر آتی ہے، کبھی جو ہے الگ آتی ہے۔ ہوتی مرفوع ہے، متصل کا معنی ہے مل کر آنا اور منفصل کا معنی ہے جدا ہو کر آنا۔ ضمیر مرفوع متصل یہ کون سی ہے؟ اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو رفعی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، جیسے نصرتو، نصرتا، نصرتی میں تا، تی، تو نصرتو کا معنی ہوتا ہے میں نے مدد کی۔ اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ انا کی مخفی ہے اس کے اندر، تو نصرتو تا کے اوپر جو پیش لگی ہوئی ہے یہ دراصل متکلم کے اوپر دلالت کر رہی ہے، میں نے مدد کی۔ اسی طرح نصرتا تو نے مدد کی، نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی۔ تو یہ جو ضمیر ہے یہ
عامل کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ مل کر ہی آئی ہے، اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، تو فاعل کی ضمیر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ضمیر بھی مرفوع ہی ہوگی، تو یہ محلن مرفوع ہے۔ لفظاً اس کا اعراب جو ہے وہ مبنی ہی ہوگا لیکن محل رفع میں ہے۔ اسی طرح نصرا، ان دونوں نے مدد کی، اس میں ہوا ضمیر ہے۔ ینصرانی، وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہاں جو ضمیر ملی ہوئی ہے یہ الف جو ہے ناصرا کا، یہ تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ینصرانی میں جو الف ہے مضارع میں، یہ بھی تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے۔ اس طرح نصرو اور ینصرون، نصرو میں واو جو ہے وہ جمع پر دلالت کر رہی ہے، اور ینصرون کے اندر بھی واو جو ہے وہ جمع پر دلالت کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل محلن۔ محلن، محلن اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اس کا اعراب جو ہے وہ لفظاً نہیں آتا، یہ مبنی ہے، محل رفع میں ہے۔ اب یہاں پر جتنے سیغے ہیں وہ سارے کے سارے سیغوں کے اندر یہ ضمیر ہوتی ہے، جیسے ماضی میں نصرت، نصرنا، متکلم کے دو سیغے، اس میں تو جو ہے یہ ہے اور نصرنا میں نا ہے۔ پھر غائب مخاطب کے سیغوں میں نصرتا تا ہے، تما میں تما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن۔ غائب کے اندر نصرا، نصرو، نصرتا، نصرنا، یہ ساری جو ہیں وہ ضمیریں ہیں۔ مخاطب، پھر اس کے بعد مضارع ہے، مضارع کے اندر بھی سیغے آ جاتے ہیں، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا۔ اس طرح غائب میں ینصران، ینصرون، تنصران، ینصرنا۔ امر کے اندر انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ اب اس میں واحد کا صیغہ اس لیے نہیں لے کے آئے کہ واحد کے بعد پھر فاعل یا مفعول کا تذکرہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ ضمیریں ہیں جو عامل کے ساتھ مل کر آئی ہیں، اور ان کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے، یعنی محل رفع میں ہے اور فعل کے ساتھ مل کر آئی ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع جو ہے وہ جدا ہوتی ہے، الگ سے استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل جو رفع حالت میں عامل کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ الگ کلمے کی صورت میں آئے، جیسے اب یہ ضمیریں ہیں انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ تو یہ ضمیریں جو ہیں اگر الگ سے استعمال ہوں تو ضمیر مرفوع منفصل کہلائیں گی، اور اگر فعل کے ساتھ مل کر آئیں تو ضمیر مرفوع متصل کہلائیں گی۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر منصوب۔ پہلی مرفوع تھی اور پھر مرفوع کی دو قسمیں تھی، اب یہ منصوب ہے اور منصوب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ تو ضمیر منصوب متصل جو نسبی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، مرفوع میں وہ ضمیریں بطور فاعل کے استعمال ہو رہی تھی، لیکن یہاں منصوب میں یہ ضمیریں جو ہیں بطور مفعول کے استعمال ہو رہی ہیں، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمیر منصوب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ ہے نصرانی، اب نی کے اندر یہ جو یا ہے یہ ہے ضمیر اصل میں واحد متکلم کی، تو ترجمہ کیا ہے؟ نصرا، اس نے مدد کی، نی میری، تو یہ جو نی میری جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، میری مدد کی، تو لہذا یہ محل نصب میں ہے۔ نصرنا، اس نے ہماری مدد کی، اب نا جو ہے یہ بھی محل نصب میں ہے۔ اسی طرح ناصرا کا، اس نے تیری مدد کی، کا جو ہے محل نصب میں ہے۔ ناصرا کما، اس نے تم دونوں کی مدد کی۔ ناصرا قوم، اس نے تم سب کی مدد کی۔ ناصرا کی، ناصرا کما، ناصرا کننا۔ تو یہ جتنی ریڈ ضمیریں ہیں یہ ساری کی ساری محل نصب میں ہیں اور مفعول کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ چونکہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے لہذا یہ بھی مفعول کے محل میں ہے، اس لیے ان کو بھی ضمیر منصوب کہا جائے گا، اور چونکہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہیں اس لیے ان کو متصل کہا جائے گا۔ پھر آگے ہے غائب۔ غائب میں وہ ایسے ہی نصرہ، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ جتنے سرخ کلمات ہیں، تو ناصرہ میں اس نے اس کی مدد کی، ناصرہ ہما اس نے ان دونوں کی مدد کی، ناصرہ ہم اس نے ان سب کی مدد کی، تو یہ ساری ضمیریں محل نصب میں ہیں چونکہ مفعول بن کر آ رہی ہیں، تو یہ ساری ضمیریں منصوب ہوں گی متصل۔ آگے پھر اگر یہی ضمیر جو ہے محل نصب میں تو ہو لیکن فعل کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ الگ سے استعمال ہو،
تو اس کو ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں، جو نسبی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ الگ کلمے کی صورت میں ہو۔ جیسے اب یہاں پر اس کو نی یا نا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ استعمال ہوگی ایایا، ایانا، تو متکلم میں یہ دونوں استعمال ہوں گی، ایایا اور ایانا، جبکہ مخاطب کے اندر ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور اس طرح غائب میں ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ اس کے بعد پھر تیسری قسم تھی ضمیر مجرور۔ تو ضمیر مجرور کی بھی دو قسمیں ہیں، لیکن یہ متصل اور منفصل نہیں ہے، بلکہ یہ الگ اعتبار سے دو قسمیں ہیں کہ ضمیر مجرور بحرف جر، یعنی جب کسی ضمیر سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ ضمیر مجرور بحرف جر ہو جائے گی، اور دوسرا ہے ضمیر مجرور با اضافت، جب کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ ضمیر مجرور با اضافت ہوگی۔ تو ہم نے پیچھے مجرورات دو پڑھے تھے، ایک مجرور بحرف جر ہوتا ہے اور ایک مجرور با اضافت ہوتا ہے۔ تو ضمیر بھی بالکل وہی دو قسمیں جو ہیں ان میں منقسم ہوتی ہیں، ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور با اضافت۔ ضمیر مجرور بحرف جر، جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے متکلم میں لی، لنا، اب لی یا جو ہے یہ ضمیر ہے اور لام حرف جر ہے، اس طرح لنا میں نا جو ہے یہ ضمیر ہے اور لام جو ہے حرف جر ہے۔ لی کا معنی ہے میرے لیے، لنا کا معنی ہے ہمارے لیے۔ مخاطب میں پھر آگے لاقا، لکما، لکم، لاکی، لکما، لکن، اور غائب کے اندر لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ لاقا میں تیرے لیے مرد مذکر کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لاکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکنہ تم سب عورتوں کے لیے۔ غائب میں لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دونوں مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، پھر لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دونوں عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے۔ تو اصل میں ضمیر جو ہے وہ لی کے اندر یا، ادھر نا کا، کما قوم کی، کما کننا، ہو ہما ہم، لہا ہما ہننا، یہ ضمیریں ہیں، اور اس کے شروع میں لام جو ہے وہ داخل ہے، لام جارہ جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ضمیر ہے ضمیر مجرور با اضافت، جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو۔ اب ہے وہی ضمیر یا، یہاں پہ لام آیا تھا لیکن یہاں پہ مضاف ہے، اس سے پہلے کتابی میری کتاب، کتاب مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے۔ پھر اس طرح نا تھا، یہاں بھی نا ہے، کتابی، کتابنا ہماری کتاب، پھر کتابو کا تیری کتاب، کتابکما تم دونوں کی کتاب، کتابکم، پھر اس طرح آگے کتابکم، کتابو کی، کتابکما، کتابکنہ، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن۔ ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی، یعنی ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہی آتی ہے، وہ بے شک حرف جر کے ساتھ متصل ہو یا وہ مضاف کے ساتھ متصل ہو، دونوں دو شکلیں اس کی آ سکتی ہیں، لیکن وہ منفصل نہیں آتی، کیونکہ ضمیر مجرور حرف جر یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے۔ تو مبنی اسماء ٹوٹل 6 ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ضمائر کی ہے، اور ضمیر کی پھر آگے بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ مرفوع کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، متصل اور منفصل، منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل، اور مجرور کی متصل منفصل تو 2 قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ متصل ہی آتی ہے، منفصل آتی نہیں ہے، تو اس متصل کی ہی پھر آگے 2 قسمیں ہوں گی، ضمیر مجرور بحرف جر اور ضمیر مجرور با اضافت۔ تو یہ ہمارے سامنے ضمیر کی اقسام جو ہیں وہ آ گئیں، اور یہ ساری کی ساری اقسام جو ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، یعنی عامل کے آنے سے، ان سے پہلے عامل اگر ان کو رفع دے رہا ہو، یعنی یہ محل رفع میں ہوں تو ان پہ رفع نہیں آئے گا، محل نصب میں ہوں تو ان پر نصب بھی نہیں آئے گی، اور محل جر میں ہوں تو ان پر جر بھی نہیں آئے گی،
یہ اپنی بنا، مبنی کا مطلب یہ ہے کہ جامد، یعنی جو بنا، جو ان کی حیات اور جو ان کی وضع کی حالت جو ہے وہ بنا دی گئی، یہ اپنی حالت پر قائم رہیں گی، عامل کے آنے سے ان کے اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ اس میں یاد کرنے والی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے مبنی کی تعریف یاد کرنی ہے، مبنی اسماء کی قسمیں یاد کرنی ہے، اور پھر ضمیر، ضمیر کی تعریف، ضمیر کی تین بنیادی قسمیں، پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں، اور پھر یہ ساری ضمیریں جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔